السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج کچھ خبروں کا ذکر کرتے ہیں، اس پر تبصرے کچھ کم ہیں اور خبریں بھی ذرا چھوٹی چھوٹی اور جلدی جلدی بتاتے ہیں تاکہ میکسیمم جو ہے انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تبصرہ اس پر خود ہوتا ہی رہے گا ساتھ ساتھ ہی۔ آج کے سب سے بڑے تو دو عدالتی فیصلے ہیں، ایک پی ٹی آئی کے خلاف آیا ہے اور ایک پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا ہے، جس میں پی ٹی آئی گئی ہوئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ان کی مخصوص نشستیں نہ صرف ان سے واپس لے لی گئی ہیں بلکہ وہ ان کی مخالف پارٹیز کو دے دی گئی ہیں، اور یہ پانچ جج تھے اور متفقہ فیصلہ آیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی، درخواست تھی، وہ مسترد ہو گئی ہے۔ اس کی جناب بڑی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جس کا سب سے زیادہ اعتماد ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں ہے، اور اس کے جو اب تک کے فیصلے ہیں جسٹس ابراہیم کے اور ان کے باقی ججز کے، وہ بڑے بہترین فیصلے آتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس لحاظ سے یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے واقعی ایک سیٹ بیک ہے کہ جناب وہ عدالت جن پر انہیں بہت زیادہ امید تھی، بہت زیادہ مان تھا، اور انہوں نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ اگرچہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا آج جو اجلاس ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں جانے کی انہوں نے باقاعدہ منظوری دی ہے۔ اچھا، کور کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بھی کہوں کہ یہ 9 مئی کے بعد پہلا اجلاس ہے جو فزیکل ہوا ہے، جو فیس ٹو فیس ہوا ہے، جو ایک جگہ بیٹھ کر ہوا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی اجلاس ہو رہے تھے وہ آن لائن ہوا کرتے تھے، وہ جناب ویڈیو لنک پر ہوا کرتے تھے، لیکن یہ پہلا اجلاس ہے جو جناب جس میں لوگ آ کر بیٹھے۔ کچھ لوگ آن لائن بھی تھے لیکن میکسیمم لوگ اس میں باقاعدہ ایک سپیس پر، ایک جگہ پر موجود تھے۔ اچھا، اس میں جناب سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا تو کہا گیا ہے، لیکن چیلنج کرنے کے حوالے سے وہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں دو امکانات ہیں جناب۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے جناب ایک ہوا چلی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف کہ ان کے خلاف فیصلے نہیں آنے دینے، اور دوسرا یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کی اپنی پریسٹیج کا بھی مسئلہ ہے، سپریم کورٹ کی عزت کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ سارے جو ہیں چیزیں یہ بائی پروڈکٹ ہیں ان کے اس فیصلے کی جس میں جناب انہوں نے بلہ چھین لیا تھا۔ لہٰذا کسی حد تک امید کی جا سکتی ہے کہ اس حد تک یہ لوگ نہیں جائیں گے، اس حد تک آگے نہیں جائیں گے کہ جس میں عدلیہ پر اعتماد ہی کم از کم اٹھ جائے، اور اس حوالے سے شاید کوئی بہتر فیصلے آ جائیں اور قانون کے مطابق اور قانون کی روح کے مطابق آ جائیں۔ کم از کم اتنا تو ہے نا کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی تو اس کے مخالفین کو اس کی سیٹیں کیسے اٹھا کے دی جا سکتی ہیں؟ مطلب یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے کیا ہے یہ اگلے 2-4 دنوں میں آ جائے گا، اور یہ جو سینٹ الیکشن سے پہلے آنا چاہیے، ورنہ ایک ظلم اور ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ سینٹ الیکشن جو صدارتی الیکشن ہو یا وزیر اعظم کا جو الیکشن ہو، اس میں شاید ان مخصوص سیٹوں نے کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں ڈالا۔ اس وجہ سے امپیکٹ نہیں ڈالا کہ ایک بندہ جیت گیا ہے، وہ چاہے 15 سے جیتا ہے یا 18 سے جیتا ہے، وہ جیت گیا ہے، مطلب اس کے ووٹ صرف زیادہ ہوئے۔ لیکن سینٹ الیکشن میں اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنے سے ان کو کم از کم 5 سے 6 سینیٹر مل جائیں گے، اور اگر نہیں تو مخالفین کو ملتے ہیں تو نہ صرف ان کی اپنی سیٹیں جائیں گی بلکہ مخالفین کی سیٹیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو پی ٹی آئی جو سینٹ میں ایک انتہائی سب سے بڑی پارٹی ہسٹری میں پہلی مرتبہ بننے کے لیے جا رہی تھی، وہ شاید اس کا راستہ روکنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور حقیقت تو یہ کہ سارا کھیل جو رچایا جا رہا ہے اسی حوالے سے رچایا جائے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں جناب، وہ جو دوسرا فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا وہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، جس میں جج صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو پابندی لگائی ہے تم نے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کی، یہ درست نہیں ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے۔ نہ صرف حکم دیا بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کر لیا گیا، اور جا کر شیر افضل مروت اور دیگر لوگوں نے وہاں عمران خان صاحب سے باقاعدہ ملاقات کی۔ اچھا، اس ملاقات کی بھی بہت اہم چیزیں ہیں جناب۔ عمران خان صاحب پہلی مرتبہ کھل کر آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، وہاں اپنی رٹ بڑھائیں، نمبر 1، نمبر 2 آپ کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادہ وہاں ان کو زخم دیے گئے ہیں، ان کو بہت زیادہ بلیڈ کیا گیا ہے، اب کم از کم کوئی ہیلنگ ٹچ دیں انہیں کچھ نہ کچھ ان کا مداوع کریں، اور خاص طور پر وہ بیوروکریسی جنہوں نے ظلم ڈھائے ہیں، قانون سے ہٹ کر، ہر چیز سے ہٹ کر بہت زیادہ زیادتی کی ہے، ان کی باقاعدہ سرکوبی کریں، ان کے خلاف احتساب کریں۔ اس حوالے سے جناب شیر افضل مروت کی قیادت میں باقاعدہ ایک کمیٹی بن گئی ہے، وہ وہاں جا کر کیس ٹو کیس صورتحال کا جائزہ لے گی اور اپنی ریکمنڈیشن دے گی خیبر پختونخوا حکومت کو، اور پھر یہ ایکشن بھی لیا جائے گا۔ کیوں؟ پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے جناب، بہت بڑی تعداد ہے جن کا کہنا یہ ہے
کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو ایکشن لینا چاہیے. اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر آئندہ جو بھی ہوگا, مطلب جو شخص کوئی لولا لنگڑا چھوٹا بڑا جو بھی افسر ہے وہ آ کر پی ٹی آئی کے لوگوں پر زیادتی, پبلک پر زیادتی کرتا رہے گا اور اسے پتا ہوگا کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کو آنسریبل, ان کو جواب دہ ٹھہرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگلی بات کرتے ہیں جی, کمشنر چٹھا صاحب مان نہیں رہے, وہ اڑ گئے. آپ کو پتا ہے انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, خودکشی کرنے لگے تھے. انہوں نے کہا جی ریگنگ ہوئی, خاص طور پر جو راولپنڈی ڈویژن ہے یہ سارا کا سارا ریگڈ ہے اور ساری کی ساری پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی اور جناب ان کو 50-50 ہزار کی لیڈ سے وہ جیت رہے تھے لیکن ان کو ہرایا گیا. اچھا اس کے بعد جناب آپ کو پتا ہے پھر مینیج کر لیا گیا تھا, ان کی اطلاع تھی کمشنر چٹھا لیاقت چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا, پھر نظر بند کر دیا گیا, اور پھر جناب ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی, ریٹن سٹیٹمنٹ, جس میں جناب کو ٹائپ کیا ہوا بیان تھا 2.5-3 صفحوں کا, اور اس میں لیاقت چٹھا صاحب کے بغیر ڈیٹ کے سائن تھے. کہا گیا تھا جی انہوں نے رجوع کر لیا, انہوں نے کہا جی مجھے تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جناب اکسایا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, ادروائز بس میں جناب نفسانی تباہ کی وجہ سے میں لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے یہ سب کچھ کیا, حالانکہ میری ریٹائرمنٹ ہونے لگی تھی. اچھا لیکن ابھی تک چٹھا صاحب سامنے نہیں آئے, وہ نہ اپنے گھر میں نہ اپنے بچوں سے کانٹیکٹ میں ہے اور نہ سامنے آئے. اب ریکمینڈیشن, ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی, کمیٹی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ لیاقت چٹھا صاحب کو خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور وہ ان کی حراست میں تھے. اب جناب وہ کہاں گئے؟ اب ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے جناب کو کسی کیس میں پوچھا ہے کہ کمشنر لیاقت چٹھا صاحب کہاں ہیں, تو جواب دیا گیا حکومت کی طرف سے وہ روپوش ہیں. آپ اندازہ کریں, آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کو ابھی تک سامنے نہیں لایا جا رہا, ورنہ تو بڑے دن ہو گئے, مطلب آپ نے سب کچھ کر لیا. حقائق یہ ہیں, ذرائع یہ ہیں, قرین قیاس یہ ہے, اور جو نظائر ہیں, جو صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب ابھی تک مینیج نہیں ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ بڑی زبردست قربانی دے رہا ہے. جیسے خان بیٹھا ہوا ہے, ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے, زیادتی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لالچ دے رہے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک اس نے بات نہیں مانی, وہ اڑ گیا ہے. اور یہ جو آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بیان آیا تھا وہ بالکل جھوٹ کا پر مبنی تھا. اگر وہ سچ ہے تو لیاقت چٹھا کو لاؤ نا سامنے, اور لاؤ اس کی پریس کانفرنس کرا دو, یا اس کو چھوڑ دو, اس کو گھر رہنے دو, یا اسے گرفتار کر کے عدالت پیش کرو. گرفتار کرنا ہے تو پھر عدالت پیش کرنا ضروری ہے نا, اس پر کوئی نہ کوئی الزام ہوگا, کوئی ایف آئی آر ہوگی, اس کا ریمانڈ ہوگا, اس کو عدالت پیش کیا جائے گا. تو ابھی کچھ نہیں کیا جا رہا. وجہ یہ ہے کہ لیاقت چٹھا اڑ گیا جناب. اگلی بات کرتے ہیں جناب کہ ایک ٹیلون ٹی وی تھا, وہ بند ہو گیا جناب. ٹی وی چینلز بند ہو رہے ہیں, اخبارات کی اور جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی بہت برا حال ہے, وہ مسلسل نیچے جا رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا اور نئے اس کے جناب پلیٹ فارمز آ رہے ہیں, لوگ ان کو دیکھنے لگے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دبائیں گے, لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, ظلم کریں گے, تو پھر انہیں پتا ہوگا کہ یہ جھوٹ چل رہا ہے اور پھر کوئی دیکھے گا نہیں. اور جب دیکھے گا نہیں تو پھر اس پر انویسٹمنٹ کس قسم کی, تنخواہیں کس قسم کی, وہ پھر سارا دھرا کا دھرا. اس وقت بڑے بڑے چینلز بھی رو رہے ہیں. اخبارات تو آپ یقین کریں کہ جہاں لاکھوں کی سرکولیشن ہوتی تھی پہلے ہزاروں تک پہنچی, اور اب سینکڑوں میں چڑھ رہے ہیں. بڑے بڑے اخبار اس وقت صرف سینکڑوں میں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ورنہ میرے پاس اعداد و شمار ہیں کہ وہ جو 80,000 کی جناب سرکولیشن تھی وہ 8,000 سے بھی نیچے آ چکی, اور اس قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اچھا, رؤف کلاسرا صاحب یہاں تھے لیکن وہ بڑی بروقت ٹیلون نیوز سے علیحدہ ہو گئے تھے. اچھا جی, اگر اسد طور کی بھی میں بات کروں گا. اسد طور ابھی تک جناب پابند سلاسل ہے, ان کی ضمانت ہونی تھی, لیکن بتایا گیا کہ جناب وہ جو تفتیشی ہیں وہ جناب بیمار ہو گئے اور وہ اگلے 4 دن تک ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے, لہٰذا پیر تک اس کو جناب, اور ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے, ریکارڈ بھی نہیں لا سکے, تو جناب پیر تک ان کے کیس کی سماعت ملتوی کر. یہ بھی ایک ظلم ہے. ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں, جب اس قسم کے کوئی خلاف فیصلے آتے ہیں نا, تو بہت سارے لوگ جو حق جو درست سمجھتے ہیں کہ یار اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے, یہاں جمہوریت ہونی چاہیے, یہاں انسانی حقوق ہونے چاہیے, وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیے گا, جتنا زیادہ یہ ظلم کریں گے اتنی جلدی اس ظلم کا خاتمہ ہوگا. یہ یاد رکھیں بنیادی طور پر. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی, یہ اگر سیٹ انہیں مخصوص سیٹیں دے دیتے پی ٹی آئی کو, شاید یہ سسٹم, یہ اسمبلی انہوں نے کچھ عرصے کے لیے چل جانا تھا, لیکن یہ نہیں کر رہے. اب کیا کر رہے ہیں, اب 20 سیٹیں الٹا واپس لے رہے ہیں کہ 2 تہائی اکثریت مل جائے.
آپ یاد رکھنا، اور اس حوالے سے باقاعدہ قیوم نارا کو جتوا دیا گیا گجرانوالہ سے، بلال اعجاز کو وہاں سے ہرا دیا گیا. اسی طریقے سے جو لودھرا کی نشست تھی وہاں بھی عبد الرحمان کانجو نون لیگ کے ان کو جتوا دیا گیا، رانا فراز نون پی ٹی آئی کے تھے، ہرا دیا گیا. اگرچہ وہ ابھی تک ہائی کورٹ میں گئے ہوئے، وہاں پر ان کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن یہ سارا جناب ظلم ہو رہا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا یہ جلدی، جتنا بھرپور ظلم کریں گے، کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ یہاں جناب جمہوریت نہیں ہے، یہاں آمریت ہے، اس وقت تک ان کے خاتمے کے چانس زیادہ ہو جائے گی. یہ تکلیف تو ہوگی، تکلیف لازمی ہوگی. آپ یوں سمجھیں، اس کی ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ آپ کمان جب کھینچ رہے ہوتے ہیں، آپ اور کھینچتے ہیں اور کھینچتے ہیں، اور زیادہ تکلیف ہوتی، اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر جب آپ کمان تیر کی کمان وہ چھوڑتے ہیں نا جی، وہ پھر اتنا زیادہ، جتنی آپ کو تکلیف ہو چکی ہوتی ہے، اتنا زیادہ جا کے اثر کرتا ہے. دیکھیں، کچھ کریڈیبلٹی تھی ان حکومتوں کی، ان حکمرانوں کی. کب؟ جب عمران خان صاحب استعفیٰ دینے لگے تھے قومی اسمبلی سے اپریل 2022 میں، تو اس وقت ان کے مطمع نظر کیا تھا؟ ان کا یہ تھا کہ یہ ہمارا بوجھ برداشت نہیں کر سکے، ہم جب استعفے دیں گے، پارلیمنٹ سے نکل آئیں گے تو پارلیمنٹ کی وقت نہیں رہے گی. لیکن انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی وقت کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے. جب اسمبلیاں توڑنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی ایک امید تھی کہ یہ لوگ شاید آئین کو نہیں توڑیں گے، آئین کو نہیں توڑیں گے. انہوں نے تو آئین توڑ کر رکھ دیا. جب وہ ساری حدود کراس کر گئے ہیں تو آپ یاد رکھیں تکلیف بہت زیادہ ہے. اس غلط اسیسمنٹ کی سزا عمران خان بھگت رہے ہیں، لیکن یہ لوگ اب سسٹین نہیں کر سکتے، یہ لوگ نہیں کر سکیں گے. یہ خواب دیکھ رہے ہیں 5 سالوں کے، یہ مجھے 5 مہینے بھی نظر نہیں آتے. میں آپ یاد کریں، آپ بے شک یہ جناب 2/3 اکثریت لے لیں، یہ 2/3 اکثریت انہیں ڈبوئے گی. یہ زیادہ عرصہ، ہاں البتہ تھوڑا بہت ریلیف دیتے جائیں گے، جیسے جناب خیبر پختونخوا حکومت میں ہوا، یا ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں جا کر یہ سیٹوں والا معاملہ ریورس ہو جائے، واپس ہو جائے، یا کوئی تھوڑی سی گنجائش رکھیں، پھر شاید یہ چلتا رہے، مطلب اس میں. لیکن جب یہ اس طرح ظلم کریں گے کہ نہ آئین ہوگا، نہ انسانی حقوق ہوں گے، نہ جمہوریت ہوگی، نہ کچھ ہوگا. اب وہ دور نہیں رہا. 2 دور ہوتے ہیں جناب، ایک ہوتا ہے بادشاہت، بادشاہت میں بھی لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک بدترین جناب رجیم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں غلامی. ایون غلامی میں بھی غلاموں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کو اتنا کھانا دیا جاتا ہے کہ وہ ان کا اگلے دن بوجھ اٹھا سکیں، ان کے لیے سم کام کر سکیں. اب جب آپ ان کو اتنا بھی لاغر کر دیں گے کہ وہ آپ کے لیے کام ہی نہیں کر سکیں گے، تو وہ غلام کس کام کے جناب؟ وہ غلامی کام نہیں آتی. تو یہ اپنے آپ پر، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں. اور مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ان کا جو وقت ہے وہ جوں سختی کر رہے ہیں، جوں یہ قانون کو اور جمہوریت کو روند رہے ہیں، اس وقت تک ان کی آمریت ختم ہونے کے قریب تر جا رہی ہے. سامعین، یہ میرا جناب اب تک کا انالیسس تھا. انشاءاللہ آپ کو جلد ملتے ہیں اور ایک نئے انداز میں، نیا ایک طریقہ ہے، نیا جناب. آپ یوٹیوب پہ آپ کو پتا ہے بڑے ریسٹرکشن بہت زیادہ ہے. جب آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پر آپ کچھ پریزنٹ کرتے ہیں تو اس پر ریسٹرکشنز بہت زیادہ لگ جاتی ہیں. لیکن بار آپ کو اور اچھے انداز میں انشاءاللہ انفارمیشن پہنچاتے رہیں گے، حق بات کرتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ جناب میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.